برادران اسلامیہ، بزرگوں اور ساتھیوں عزیز بچوں، پردے میں سننے والی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان ذی المجد والطول والکرم والامتنان فاطر السماء بأشد الدنيا الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنائے یا غوث اعظم میں زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، مالک رباب نازش حق آسماں، سیاح لامکہ، عرب کے سورج عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان جو ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہے، جس کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہم گناہ گاروں کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن مبارکہ کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ صیام میں اللہ نے بندوں پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر عمل کا ثواب، بدلہ نیکیوں کی شکل میں ہوتا ہے یا جنت کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امت پر بھی فرض تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقوی و پرہیزگاری کی دولت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ کیسا تقوی نصیب ہوتا ہے؟ جب ماہ صیام کا مہینہ ہوتا تو بندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا، نماز نہیں پڑھنے والا نمازوں کا پابند ہو جاتا، ایک دن بھوکا نہیں رہنے والا 30 دن روزے رکھ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا، خواہشات نفسانی کو ختم کرتا۔ ہر وقت اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تقوی کی دولت آسانی سے نہیں ملا کرتی، جس کو مل جاتی ہے وہ اپنے وقت کا ولی اور قطب اور ابدال بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت رمضان شریف میں عام مومنوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ کیا نہیں دیکھتے گرمی سخت ہے، بھوک اور پیاس کی شدت اتنی کہ آدمی کی طبیعت چاہے کہ یہ کھا لوں وہ پی لوں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات سامنے ہوتے ہیں، کڑاکے کی سخت گرمی ہے۔ ایسے موسم میں بندہ بغیر اے سی اور کولر کے رہنا نہیں چاہتا، لیکن پیاس کو بھی برداشت کر رہا ہے، بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہے، کھانے کی بہترین حلال اور پاکیزہ طیب چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے، پھر بھی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ اس کے دل میں بات ہوتی ہے کہ میں رب کی رضا کے لیے بھوکا ہوں، حالانکہ سامنے حلال چیزیں رکھی ہوئی ہے جس کا غیر رمضان میں کھانا کوئی حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، ایسی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر بہترین مشروبات فریج میں ٹھنڈے ٹھنڈے رکھے ہوئے ہیں، چاہتا تو بندہ پی لے سکتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ تقوی کی دولت جو اس کو یہ نصیب ہوتی ہے، وہ یہ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ روزہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا، اور جب یہ روزہ رکھتا ہے بندہ تو گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ یہی تقوی کی دولت ہے جو رمضان میں بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ رمضان میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تو مجھے آپ بتائیے جو اللہ رمضان میں ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا وہ غیر رمضان میں ہم کو نہیں دیکھتا؟ برابر ہم کو دیکھتا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جو یہ تقوی کی دولت حاصل کرے ہیں رمضان کے روزے کو رکھ کر، اس کے صدقے میں جو دولت تقوی ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ انسان کو یہ مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تم نیکیوں کے قریب ہو جاؤ، اس کی عادت ایک مہینہ ڈال لو، پھر اس کی عادت جب تمہیں پڑ جائے گی تو رمضان کے بعد بھی جس طریقے سے تم رمضان میں گناہوں سے بچ رہے تھے، غیر رمضان میں بھی بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور جانتے ہیں ہم، حضور فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک افطار کے وقت میں، افطار کے وقت کیسی خوشی ہوتی ہے روزے دار کو؟ سامنے سب چیزیں رکھی ہوئی ہے، اب سیرن کا انتظار ہو رہا ہے، اذان مغرب کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبے گا یہ پانی میرے حلق سے نیچے اترے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پینے کا موقع ملے گا، کھجور بھی ہے، بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی سامنے رکھی ہوئی ہے۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھاتا ہے اور پانی کے چند گھونٹ کا شیشہ یا گلاس منہ کو لگاتا ہے، پانی حلق سے جو اترتا ہے، اللہ اکبر، حلق سے جب پانی اندر پہنچتا ہے تو بندے کی زبان سبحان اللہ الحمدللہ کہے یا نہ کہے، دل پہلے الحمدللہ کہتا ہے۔ کتنی خوشی وہ بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ روزے دار کو صلہ ملتا ہے اس خوشی کا، اس روزے کا صلہ اس کو خوشی کی شکل میں ملتا ہے۔ اور دوسری خوشی یہ، حضور فرماتے ہیں روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنا دیدار روزے دار بندے کو کرائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ اہم ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ جہاں اس رمضان کے مہینے کی فضیلتیں ہیں، سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے، اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کا ایک ایک ساتھ بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک دن میں سینکڑوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سینکڑوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو جہاں رمضان کو ان چیزوں سے نسبت حاصل ہے، وہیں ہم اہل سنت والجماعت کے لیے اس میں ایک ایسی خصوصیتیں ہیں اس ماہ سیام میں کہ ہم اور آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں کہ اسی مہینے کی 3 تاریخ کو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں، نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔
اسی ماہ کے 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا وصال ہوا۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کے درمیان جو حق و باطل کا بہت بڑا معرکہ پیش آیا، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں رونما ہوا۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے 21 رمضان کو سیدنا علی بن المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ۔ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو فتح مکہ کی وہ عظیم داستان سیرت مصطفیٰ میں رقم کی گئی۔ تو بہرحال ان نسبتوں سے بھی یہ مہینہ ممتاز ہے اور اس کی فضیلتیں اپنی جگہ بلند و بالا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج جس کا ذکر کرنا ہے وہ میدان بدر اور جنگ بدر کے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ مسنہ میں جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کسمہ پرسی کے عالم میں تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ تو اب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ قرآن مبارکہ میں مختلف جگہوں پر میدان بدر کی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر کیا گیا۔ بدر یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ پاک سے قریب 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا اور کفار مکہ، کفار قریش وہاں جا کر کے جشن منایا کرتے تھے۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی لیے اس جگہ کو بھی میدان بدر کہہ دیا گیا، اسی کے نام سے آج تک جانا جاتا ہے۔ حضرات محترم، میدان بدر میں جو جنگ واقع ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے تو ہم اور آپ کو اس کا جاننا ضروری ہے۔ ہمیں دنیاوی لوگوں کی ہسٹری کا تو پتہ ہوتا ہے، دنیاوی لوگوں کی تاریخیں تو ہمیں یاد ہوتی ہیں، لیکن اسلام کیسا پھلا پھولا، کیسی تکلیفوں کے ساتھ اسلام آگے بڑھا، کیسی صعوبتوں کو برداشت کیا، اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سرکار کے ولادت کے بعد 40 سال گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب اب اعلان نبوت کرو، نبوت کا اعلان کرو اور لوگوں کو خدا کی معرفت بتاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ان کو قریب کرو، ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ دو۔ 40 سال حضور ان کے درمیان میں رہے، کفار مکہ اور خاندان قریش کے درمیان حضور رہے۔ وہ ہمیشہ حضور کو قریب سے بھی دیکھتے تھے، دور سے بھی دیکھتے تھے، حضور کی ہر ادا سے، حضور کی ہر عادت سے، حضور کی فطرت سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے کبھی حضور کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، حضور کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ وہ لوگ حضور کو امین اور صادق مانتے تھے، حضور کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ حضور نے 40 سال ان کے درمیان میں رہ کر ان کو اپنی صحبت سے اتنا سرفراز کیا کہ ان لوگوں کو حضور کی ذات میں انگشت نمائی کی جرت نہ ہوئی۔ کسی کافر، سخت سے سخت کافر کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور کے اندر کوئی بھی نقص نکال سکے، عیب نکال سکے۔ حضور نے اپنی شخصیت کو ایسے ان کے سامنے پیش کیا، اتنا 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان میں گزارا۔ تو اب حضور کو اس بات کا یقین تھا کہ جب اعلان نبوت کا موقع ہوگا، میں اعلان کروں گا تو یہ لوگ جوق در جوق اسلام میں پناہ لے لیں گے، میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضور کو اس بات کا یقین تھا۔ جب آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا، خاندان قریش کو بھی جمع کیا، مکے کے بڑے بڑے قبیلوں کو بھی جمع کیا اور ان سے پہلے یہ بات کا اعتراف کروا لیا کہ اے لوگوں سنو، مجھے تم کیا مانتے ہو؟ تو تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کے کہا انت امین، انت صادق، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، ہم کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھے، آپ بہت سچے ہیں۔ جب حضور نے ان سے یہ بات کا اعتراف کرا لیا، پھر حضور نے ان سے کہا اے لوگوں میں تم سے کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے
اور آ کر کے تمہیں تباہ و برباد کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانیں گے؟ کیا تم میری بات کا یقین کریں گے؟ سبوں نے ایک زبان کہا، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ خیانت نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کہیں گے تو ہم ضرور اس کو مانیں گے۔ پھر سرکار نے ان سے اعتراف کروا لیا اپنی شخصیت کے بارے میں۔ اس کے بعد میں کہا، اے لوگو کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے معبودان باطل کی تم پرستش کر رہے ہیں یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، ساتوں زمینوں کو پیدا کیا، تم کو، مجھ کو، تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس ایک خدا کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اس کو اپنا معبود مان لو۔ وہی اللہ ایک ہے جو معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے اعلان حق جاری کیا اپنی زبان سے تو جو لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ رہے تھے اسی وقت آپ کے دشمن ہو گئے۔ اسی وقت میں وہ لوگ آپ کو معاذ اللہ رب العالمین برا کہنے لگے اور یہ کہنے لگے، تبا لک یا محمد، معاذ اللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کیا اسی بات کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ سارے کفار بگڑ گئے، خود آپ کا سگا چچا ابو لہب بگڑ گیا۔ سبوں نے آپ کو معاذ اللہ برا کہنا شروع کر دیا، کسی نے بھی بات کو نہیں مانا، سب آپ کو چھوڑ کے جانے لگے۔ اب یہ اعلان نبوت چونکہ ہو چکا تھا، حضور نے بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اے لوگو اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ لوگ منتشر ہونے لگے، لوگ بڑھ گئے آپس میں، اب ان کی فکریں بڑھ گئی، ان کی سوچ بدلنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نیا مسئلہ کیسے چھڑ گیا، کیسے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اب معاذ اللہ حضور کو ستانا شروع کر دیا، حضور کو ستانا شروع کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ یہی کفار مکہ جب حضور نماز پڑھتے تو حضور کے گلے مبارکہ میں رسی کا پندھا ڈال کر کھینچتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کو اس طریقے سے تکلیف دی گئی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حرم مکہ میں حضور ایک مرتبہ عبادت میں مصروف تھے، کفار چو طرف سے حضور کو گھیر لیے اور حضور کے گلے میں پندھا ڈال کر کھینچنے لگے، حضور کا گلا دبنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح تکلیف دیتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں یہ منظر دور سے دیکھ رہا ہوں، میرے اندر اور میرے ساتھ والوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے ان کو چھڑائیں وہاں سے، حضور کا ساتھ دیں، ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، ہم سوچ و بچار سے ہی کام لے رہے تھے، لیکن میری نگاہوں نے دیکھا سب سے پہلے آگے بڑھ کر کافروں کو دھکے مار کر کسی نے ہٹایا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ آپ نے شجاعت اور بہادری کا وہ نمونہ پیش کیا کہ کافروں کو اپنے جسم سے، ہاتھوں سے دھکے دے کر کے ان کو بڑھایا اور حضور کی حفاظت کا سامان کیا۔ یہ ایک بار نہیں، کئی مرتبہ اسے حملے ہوئے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور حالت سجدہ میں ہیں، اونٹنی کی اوجھڑی جو گوبر کی پوٹلی ہوتی ہے اس کو لا کر کے حضور کی پیٹھ پر رکھ دیا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ طرح طرح کی تکلیفیں، پھر اوباش قسم کے آوارہ لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ لوگ معاذ اللہ حضور کو مجنوں کہتے تھے، پاگل کہتے تھے۔ اس طریقے سے کوئی بھی زاویہ ظلم کا انہوں نے نہیں چھوڑا جو حضور کو اور حضور کے چاہنے والوں کو نہ پہنچا۔ اسی پر بس نہیں کیا، طائف کے بازار میں حضور پر پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور کے لیے گڑھے کھودے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی حضور کو اور حضور کے ساتھ والوں۔ اسلام کا ابتدائی دور، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا، ایسے وقت میں حضور تنہے تنہا دعوت تبلیغ کے لیے سفر فرما رہے، طائف کا سفر، اس میں کس طریقے سے حضور پر ظلم اور تکلیفیں دی گئی۔ اللہ اکبر، حضور چلتے، پیر ایک اٹھاتے تو دوسرے پیر پر پتھر مارتے، حضور کے پیروں پہ پتھریں مارے جاتے، زخموں کی تاب نہ لا کر حضور نیچے بیٹھ جاتے، آ کر کے کفار دھکے دیتے، معاذ اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سیرت مصطفیٰ کا یہ بھی پہلو ہم کو پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے اسلام پروان چڑھا ہے۔ آج ہم کو جو دین ملا نا میرے بھائیوں، بہت آسانی سے ملا، بہت آسانی سے ملا۔ ہم نے کوئی تکلیفیں اس پر برداشت نہیں کی، کوئی مصیبتوں کا سامنا نہ کیا۔ اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ ہمیں اتنا آسانی سے دین ملا، ہماری آنکھیں کھلی، ہم دنیا میں آئے تو مؤذن آ کر کے کان میں ہم سے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے دنیا میں آئے۔ ہم کو اتنی آسانی سے دین ملا۔ پوچھو صحابہ اکرام سے
دین کی تبلیغ کے لیے ان کو کیسی صحبتیں برداشت کرنا پڑا. چنانچہ اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا. حضور کا، حضور کے گھر والوں کا سماجی سوشلی بائیکاٹ کیا. 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا حضور کو اور حضور کے گھر والوں کو، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. یہ بھی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے. 3 سال تک حضور کا، حضور کے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا گیا. اس خطرناک طریقے سے بائیکاٹ کہ باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر کی کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. حضور اور حضور کے ساتھ والے پتے کھا کر کے زندگی گزار. عورتوں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، سوکھ چکے تھے، دودھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پتے کھا کر کے 3 سال کی زندگی گزار. آسان بات ہے یہ؟ ذرا سوچئے. ہمارے اوپر، آپ کے اوپر بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا. جو علاقے کنٹینمنٹ زون بنائے گئے تھے، جالیاں لگا کر کے ان کے علاقے کو، ان کی گلی کو پیک کیا گیا تھا. کتنی مشکل ہوئی تھی ان کو، کتنی پریشانی ہوئی تھی ان کو. آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیے. اس دور کی پریشانی ہم سے جھیلی نہیں جا رہی تھی. اس زمانے میں 3 سال تک قید میں کیسا رہے حضور اور حضور کے گھر والے؟ کس کے لیے؟ اسلام کے پھیلانے کے لیے. اسی پر بس نہیں کیا، اتنا ظلم بڑھ گیا. آخرکار حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، محبوب اب یہ مکہ چھوڑ دو، اب یہاں سے ہجرت کرو، یہ علاقے کو چھوڑ دو، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں لگتے. جب حضور پر ظلم ہوتا اور صحابہ کو ستایا جاتا، حضور پر پتھر برسائے جاتے، طائف کے بازار میں حضور کو زخمی کیا گیا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، میدان احد میں جو تکلیفیں واقع ہوئی، کیا اس سے بھی زیادہ سخت رنج و غم کا کوئی دن تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں، عائشہ، جب میں طائف کے بازار گیا تھا اس وقت جو مجھ کو ستایا گیا وہ تکلیف احد کے میدان سے زیادہ کی تکلیف تھی. مکے کے لوگ اتنے سخت دشمن ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ کیسی تکلیفیں دی گئی تھی حضور کو. پھر اس پر بس نہیں کیا انہوں نے. آخرکار حضور کو اپنا علاقہ مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا. جب حضور چھوڑ کر کے مکہ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، پھر بھی یہ ظالموں کو سکون نہیں ملا. میدان بدر کا میں سبب بتا رہا ہوں کس وجہ سے یہ میدان بدر واقع ہوا، جنگ بدر واقع ہوا. یہ ساری کیفیت ہے. مسلمان اپنی طرف سے لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھے. ان لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیا کہ حضور کو بدل ناخواستہ تلوار اٹھانا پڑا. جب تلوار اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی غیبی مدد فرمائی. چنانچہ جب ہجرت کر کے حضور آ گئے مدینہ پاک تو ظالم وہاں پر بھی سکون سے نہیں رہے، بلکہ ان لوگوں نے سوچا یہ کہ مدینے سے بھی ان کا بائیکاٹ کیا جائے. چنانچہ مدینے کے حاکم کو ابو جہل، اس امت کا فرعون، خط لکھتا ہے. کہتا ہے محمد اور اس کے ساتھیوں کو معاذ اللہ قتل کر دو، تم ان کو وہاں سے صفایا کر دو، ورنہ میں ایک لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کر دوں گا، حملہ کر دوں گا، تم کو ختم کر دوں گا، تمہارے سارے خاندان والوں کو ختم کر دوں گا، اور مدینے کی عورتوں کو ہم اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں گے. اس طریقے سے دھمکی بھرا خط مدینے آیا. تو وہ چونکہ مسلمانوں کا بڑھتا مزاج دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کی جو کیفیت بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی، یہ سب حضور کے ساتھ ہو گئے تھے. اب اسلام دھیرے دھیرے مدینے سے ترقی کرنا شروع کر رہا تھا. یہاں پر بھی ظالموں نے خاموش نہیں رہا، بلکہ پلاننگ اور منصوبے کرتے رہے. مدینے والے کہیں راستے میں مل جاتے تو ان پر ڈاکہ زنی کرتے، ان کو تکلیفیں دیتے، ان کو مدینے سے باہر بھی آنے نہیں دیتے، ان کی کھیتیوں کو چڑھ جاتے، ان کی کھیتیوں کو چرا لیتے، ہر طریقے سے تکلیف دینا چاہتے، مدینے سے باہر نکلنے نہیں دیتے. ابھی تک جہاد کا اعلان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا. جب ان کی جو ہے مصیبتیں، ان کا ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جہاد ہوا کہ محبوب اب ان سے لڑو جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں. اب حضور نے بھی اس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا اور دھیرے دھیرے آپ مدینہ شریف سے باہر اپنی فوجوں کی ٹکڑیوں کو بھیجتے رہے اور ان پر نظر رکھنے کو کہا. جہاں جہاں یہ لوگ نظر آئے، اگر ہمارے مال کو لوٹتے ہوئے نظر آئے، ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے نظر آئے تو تم بھی ان کا مقابلہ کرنا. چنانچہ اس طور پر معاملات چلتے گئے. لیکن معاملہ پھر اس قدر بڑھ گیا کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی جنگوں کی ابتدا ہوئی جس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی،
بس جاتے تھے، بغیر لڑائی کے معاملہ ختم ہو جاتا تھا، چلے آتے تھے۔ ایک لڑائی ایسی ہوئی جس میں کفار قریش کا ایک سردار اور بڑے خاندان کا بیٹا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تو اب وہ لوگ انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھے اور یہ نعرے لگاتے رہے کہ اب خون کا بدلہ خون، مسلمان مارے کیسا ہمارے آدمی کو، اب ہم بھی ماریں گے، اب مدینے میں خون کی ندیاں بہائیں گے، وہاں سے بھی اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ ایک بندے کا قتل ہوا تھا جس کا نام عامر بن الحضرمی تھا، اس کو مسلمانوں نے راستے میں پکڑ کر کے قتل کیا تھا، اس وجہ سے کہ ہماری جاسوسی کر کر مکے میں جا کر ہمارے خلاف لوگوں کو نہ اکسائے اور جنگ کے لیے نہ ابھارے، اس طور پر ان کو یہیں پہ ختم کر دیں گے تو وہ مکہ جائیں گے نہیں، ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے نہیں، یہ سوچ کر ایک صحابی نے مار کر کے اس کا قتل کر دیا تھا۔ اب قتل کیا تو مکے میں کوہرام مچ گیا کہ مدینے والے اتنے سخت ہو گئے، مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مار رہے ہیں۔ اس طور پر وہ لوگ بھڑک اٹھے، ہمارے آدمی کو کیسے مارتے۔ یہی میدان بدر کی جنگ کا اہم سبب ہوا کہ وہ لوگ اس عامر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس پر وہ لوگ نعرے لگائے، یکجا ہو کر جو ہے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اب اس کا خاتمہ کریں گے مسلمانوں کا، انہوں نے ہمارے بندے کو مارا کیسے، اب خون کا بدلہ خون۔ اس طور پر نعرہ لگایا اور وہیں پر اپنی جماعت کو، اپنے جنگجوؤں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جنگی پلاننگ شروع کر دی۔ ادھر حضور کو اطلاع ہوئی تو حضور نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو بلا کر کے بتا دیا کہ آیت جہاد نازل ہو چکی ہے، کفار ان قریب ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا مسلمانوں ہم بھی اسلام کی نصرت کے لیے اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ہم جائیں گے مدینے سے دور، اور جو قافلہ ابو سفیان کی سرپرستی میں تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے واپس آئے گا تو بڑے نفع کے ساتھ آئے گا، کیونکہ مسلمانوں کے جو قافلے بھی تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہ کفار مار کر کے سارا مال لوٹ لیتے تھے۔ حضور کو اطلاع ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ لوگ ہمارے مالوں کو لوٹ رہے ہیں نا، ہم بھی ایک طاقت تیار کریں گے، ہم بھی جائیں گے اور ان کے قافلوں کو بھی ماریں گے، تجارت کا مال سارا ہڑپیں گے۔ شام کی تجارت ان کی جو ہے وہاں بڑی تجارت ہوتی تھی، کفار پورے مل کر کے، مکے کے کفار اس میں شیئر کرتے تھے، اپنا پیسہ ملا کر کے خوب تجارت کما کر کے نفع حاصل کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کا جو اجتماعی نفع تھا وہ شامی تجارت، ملک شام کی تجارت سے ہوا کرتا تھا۔ ابو سفیان اس کا قافلے کا سردار تھا، اس کی سرپرستی میں وہ شام سے تجارت کا سفر کر کے واپس لوٹنے والا تھا۔ حضور نے یہ پلاننگ صحابہ کے درمیان میں کی، ابو سفیان شامی تجارت کر کے خوب نفع کے ساتھ لوٹنے والا ہے، ہم اس کو مکہ جانے نہیں دیں گے، راستے میں اس کے قافلے کو روکیں گے اور ان کو مار کر کے ان کا سارا سامان ہم جو ہے مدینے کے مسلمانوں کے لیے جمع کر لیں۔ اس بات کی اطلاع بھی ابو سفیان کو مل چکی تھی۔ وہ راستہ بدل کر دریائی راستے سے، مسلمانوں کو وہ راستے کا علم نہ ہو، وہ راستہ اپنایا، اس عام راستے کو چھوڑ کر خاص راستوں کو، جنگلی راستوں کو اپنا کر اس راستے پر چلا گیا اور اپنے قاصد کو مکہ بھیجا کہ اے کفار مکہ، اے ہمارے ساتھیوں، ہمارے سارے تجارت کے مال کو مسلمان لوٹنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اب وہ ہم پر حملہ کریں گے اور سارے کا سارا قافلہ مال کے ساتھ لوٹ لیا جائے گا، لہٰذا تم لوگ جنگ کی تیاری کرو، اب مکہ چھوڑو اور مدینے میں محمد عربی سے لڑنے کی تیاری شروع کر دو، میرا قافلہ لوٹنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے ابو سفیان اپنے قاصد کو بھیجا۔ وہ قاصد جب بری خبر مکے میں سنانا ہوتا تو اس زمانے کے جاسوس اور قاصد آ کر کے اس طور پر وہ اعلان کرتے، سناتے، بری خبر کو سنانا ہوتا تو اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیتے، اونٹنی پر کھڑے ہو کر چلا کر کہتے، وہ لوگوں ہم برباد ہونے والے ہیں، ہمارا مال ہلاک ہونے والا ہے، چلو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے چلو۔ اس طور پر ان کو ابھارا گیا، وہ سارے لوگ تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد مکے سے وہ نکل گئے۔ بدر کا یہ سب سارا جو ہے پس منظر ہے، وہ لوگ میدان بدر میں جمع ہو کر مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے تھے، خاتمہ کرنا چاہتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے، اس نیت سے وہ لوگ نکلے۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ عامر ابن الحضرمی کے قتل کا بدلہ ان کو لینا تھا، اور ایک سبب یہ بنا کہ ابو سفیان کا مال لوٹ لیے جانے کا خوف ان کو ستا رہا تھا، لہٰذا یہ دو چیزوں سے وہ بچنے، یہ دو چیزوں کو پورا کرنے کے لیے مکے سے چلے مدینے کے راستے میں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ لوگ بھی نکل رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی چلیں گے۔ ادھر 313 مجاہدین تھے، انصار اور مہاجر صحابہ کو ملا کر 313 کی تعداد تھی۔ آپ اس کو بھی سمجھ لیں، انصار کس کو کہتے ہیں، مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکے سے، حبشہ سے، دیگر ممالک سے ہجرت کر کے، سفر کر کے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا، باہر سے آئے مدینے میں جو بسے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ انصار کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینے میں ہی پیدا ہوئے، مدینے میں ہی پلے بڑے، جو وہاں کے پراپر ہیں، ان کو انصار کہتے ہیں۔ جو باہر سے آنے والے مہاجر، ان تمام کی جماعت کو حضور نے تیار کیا تو کل تعداد 313 کی تھی۔ ادھر 1000 لشکر جرار کافروں کا تھا، اور ادھر مسلمان چونکہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اکثر مہاجر تھے جو ہجرت کر کے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، گھر کو، سب کو چھوڑ کے مدینے چلے آئے تھے۔ انصار میں نیا نیا اسلام پھیلا ہوا تھا، تو ابھی وہ حالات نہیں تھے کہ مسلمانوں کے پاس اسلحے ہو، جنگی تلواریں ہوں یا پھر جنگی سامان ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالکل کسمہ پرسی کا عالم تھا، ٹوٹی پوٹی تلواریں، زنگ کھائی ہوئی تلواریں، وہ بھی گنتی کے برابر، چند سواری کے جانور، اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب حضور نے ان کو جنگ کے لیے تیار کیا، مہاجر صحابہ میں حضرت ابو بکر و عمر تیار ہو گئے، اور ان کے اندر سینے میں یہ جنگ کا جذبہ ابھر رہا تھا۔ انہوں نے کہا حضور ہم تیار ہیں، چلیے کہاں چلنا ہے، کس سے لڑنا ہے، ہم تیار ہیں۔ کون کہے؟ حضرت ابو بکر و عمر۔ اس کے بعد میں بھی حضور کچھ سوچتے رہے، خاموش رہے۔ تو انصار صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا، اور یہ کہنے لگے حضور آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انصار چلنے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ یہ سوچ رہے ہیں نا حضور؟ بولے ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں، تم میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اسلام کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو وہ انصار صحابہ میں جو قبیلے کے 2 سردار تھے، ان صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم ہتھیلی میں جان لیے ہوئے ہیں، چلیے کہاں چلنا ہے، بولیے ہم حاضر ہیں۔ اس طور پر انہوں نے جذبے کا اظہار کیا۔ ایک قبیلے کے سردار انصاری وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا نہ سمجھے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یقیناً ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ابھی اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، ہم سمندر میں کود پڑیں گے، آپ حکم تو کریے کہاں چلنا ہے، کس سے لڑائی کرنا ہے۔ چنانچہ حضور کو ان سے بھی اطمینان ہوا، سب کو حضور نے جنگ کی تدبیریں بتائی، اور جو ہے ان کو تیار کر کے مدینے سے باہر نکلنے کے بعد ہمیں پھر نظر کی 313 صحابہ پر، جس میں جو بچے تھے ان کو حضور جنگ سے دور کرنا چاہتے تھے کہ تم ابھی بچے ہو، ابھی جنگ میں تمہارا کام نہیں ہے۔ ان میں ایک صحابی تھے جس کا نام حضرت عامر ابن ابی وقاص تھا، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ ابھی خود حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی، نوجوان تھے بالکل۔ اب ان کے چھوٹے بھائی بولے تو کتنی عمر کے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور نے ان کو سب سے نکال دیا کہ تم مدینے میں رہو، تم ابھی جنگ میں نہیں آنا۔ تو دیکھیے جا رہے تھے جنگ کے لیے، کوئی تفریح کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ چھوڑ کر کے گئے تو بچے رونے لگتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے گئے، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، چاروں طرف تلواریں چلنے والی ہے، تلوار سے ٹکرانے والی ہے، کفار 1000 کی تعداد میں ہیں، اور یہ چھوٹے ننھے صحابی کو حضور کہتے ہیں تم مدینے میں رہو، ابھی تمہاری عمر جنگ کی نہیں ہے۔ تو ان کا شوق شہادت، شوق جذبہ دیکھیے، وہ رونا شروع کر دیتے، کہتے یا رسول اللہ مجھے منع نہ کریے، میں بھی چلنے تیار ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے ابھی تم بچے ہو، تم کہاں چلنے کے قابل ہو، تم نہیں چل سکو گے۔ تو کہا حضور یہ جو میرے بڑے بھائی سعد ابن ابی وقاص ہے نا، یہ صرف جسم کے اعتبار سے بڑے لگتے ہیں، آپ کو ایسا اگر محسوس ہوتا ہے کہ میں جنگ کے قابل نہیں ہوں تو میرے بھائی سے ذرا میری کشتی کروا کے دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ جب کشتی کروانے کی بات ہوئی تو کشتی میں جو ہوتا ہے لڑنے سے پہلے گلے ملے جاتے ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے گلے مل کر کان میں کہتے ہیں بھائی آج آخری موقع ہے، میدان جنگ میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں لڑوں گا اور لڑ کر راہ خدا میں اپنی جان دے دوں گا، آج حضور کو دکھانا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں، ایک تدبیر اپناؤ نا، آپ یقیناً آپ بڑے ہیں، مجھے مار گرائیں گے مجھے یقین ہے، مگر میرے لیے آج ہار جائیے، کان میں کہہ رہے ہیں میرے لیے آج ہار جائیے اور مجھے بھی جنگ میں چلنے کا موقع دے دیجیے۔
چنانچہ دونوں بھائیوں کی گفتگو حضور سن کر مسکرانے لگے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم بھی جنگ کے لیے تیار، تمہیں بھی جنگ میں لیا جائے گا. اس طور پر شوق شہادت کا جذبہ صحابہ اکرام میں، بچوں میں تک موجود تھا. ایک واقعہ اس سے ہٹ کے میں سناؤں جو جنگ کے حوالے سے صحابہ کا اشتیاق اور شوق اور ان کے ننھے بچوں کی جو کیفیت ہوتی تھی. اللہ اکبر. ایک رات میں تہجد کے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کیا، اے مجاہدو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جانا ہے میدان جنگ میں. جب آپ اعلان کرتے تو ایک مدینے میں گھر میں رہنے والی خاتون وہ رات کے وقت میں حضرت بلال کی آواز سن کر اٹھ کر بے چین ہو کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی، خوب رونے لگتی. ننھا چھوٹا سا بچہ، گود کا بچہ کیا 3 سے 4 سال کا بچہ جس کا ابھی ہوش بھی برقرار نہیں، وہ بچہ بازو میں سو رہا تھا. وہ امی کے رونے کی آواز کو سن کر بیدار ہوا اور کہنے لگا امی کیوں روتی؟ تو بچے سے ماں نے کہا بیٹے تم نہیں سمجھو گے، تم سو جاؤ. بیٹا ماں کے رونے کو دیکھ کر بے چین ہوا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا امی بتاؤ نا وجہ کیا ہے؟ بولے بیٹے تم نہیں سمجھو گے. بولے کہو تو صحیح بات کیا ہے. 4 سے 5 سال کا بچہ ہے، امی کا درد اور تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس کو بار بار اصرار کر رہا ہے امی بتاؤ کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ رو رہی ہو؟ تو امی دکھ بھرے انداز میں کہتی ہیں بیٹے ابھی مؤذن رسول بلال اعلان کر رہے تھے مجاہدو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے جانا ہے، تیار ہو جاؤ. تو میں اس بات سے رو رہی ہوں میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اگر جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے اس کو پیش کر دیتا. اس افسوس میں رو رہی ہوں کہ تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، تم میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں. کاش کہ میرا نوجوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اس کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتی. اس افسوس میں رو رہی ہوں کہ میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے. جب رونے کا سبب بتایا تو بچہ جو ننھا سا بچہ ہے، 4 سے 5 سال کا بچہ ہے جس کو عقل و شعور بھی ابھی نہیں ہے، وہ بچہ کہتا ہے امی پریشان کیوں ہوتی ہو، میرا بڑا بھائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا بھی زندہ ہے نا، چھوٹا بیٹا بھی باقی ہے نا، امی میں جاؤں گا جنگ میں حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے. ماں کہتی ہے بیٹے تو تلوار کیا چلائے گا، تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو چلانا کیا جانے گا، تو میدان جنگ میں کیسے جائے گا؟ تو بچے کا عشق جواب دیتا ہے، محبت رسول انگڑائی لیتی ہے اور تیور اس کا بدلتا ہوا اس انداز میں وہ بچہ ماں سے گفتگو کرتا ہے امی میں تلوار چلانا تو نہیں جانتا، جو صحابہ کی تلواریں میدان جنگ میں گرے گی اس کو اٹھا کر کے تو میں دے سکتا ہوں، جو زخمی صحابہ نیچے گریں گے ان کو کم سے کم میں پانی تو پلا سکتا ہوں، امی اس کام کے لیے مجھے جنگ میں بھیج دیں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں نا، یہ تاریخ کوئی کہانی قصے کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی اہم تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھ رہا ہوں. حضرات محترم یہ شوق شہادت تھا، یہ جذبہ تھا ہمارے اسلاف کا. چنانچہ حضور نے ان تمام کو لے کر میدان بدر کی طرف رخ کیا. 313 صحابہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں، اور وہاں کفار کا کیا معاملہ تھا، وہ سب لوگ اسلحے سے تیار، جنگی لباسیں ان کے پاس میں، بہترین کھانے کی خوراک ان کے پاس میں، 1000 کا لشکر جرار، جہاں جہاں رکتے ایک ایک قبیلے کا سردار 10 اونٹوں کو ذبح کر کے سب کی دعوت کرتا. اتنا ان کے پاس مال تھا، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا. ایسے ماحول میں کفار مکہ پہلے ہی میدان بدر میں پہنچ کر اپنے سارے جو ہے تیاریاں مکمل کر لیے تھے. نشیبی علاقے کی طرف حضور اخیر میں پہنچے. اب وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر ریتیلی زمین تھی اور گھوڑے دوڑائے جاتے تو گھوڑے ریت میں دھس جاتے. اللہ کے کرم سے اس رات بارش بھی وہاں ہو گئی. بارش ہوئی تو زمین میں نمی آ گئی اور مسلمانوں کو ٹھہرنے میں آسانی ہو گئی. ایسے ماحول میں صحابہ اکرام کو جنگی ترغیب دینے کے بعد میں حضور مصلی بچھا کر میدان بدر میں عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، خوب رب کی عبادت کرتے ہیں. حضور کے لیے خاص حجرہ میدان بدر میں بنایا گیا تھا. صحابہ اکرام اور تاریخ میں یہ بات بتائی گئی ہے، حضور کا جو حجرہ تھا جس کا پہرا دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا. بہت بڑا بہادر ہی اس کی ذمہ داری کو نبھا سکتا تھا، کیونکہ سب کا ٹارگیٹ حضور کی ذات تھی. حضور کو معاذ اللہ ختم کر دینا چاہتے تھے، تو روکنا ہے تو حضور کے خیمے تک آنے سے لوگوں کو روکنا ہے. تو سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کا یہاں موقع ملا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کا پہرا دیتے.
جبھی بھی حضرت صدیق اکبر آگے بڑھ کر پہرا دی. رات بھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جس حجرے میں تھے وہاں پر خیمے میں اس کا پہرا دیتے رہے. حضور اس قدر رو رو کر رب کی عبادت کرتے، رب کو مناتے کہ آخر کار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور سے کہتے یا رسول اللہ اب آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رسوا ہونے نہیں دے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، آپ پریشان نہ ہو، سرکار سجدے سے سر اٹھائیے. حضور کو مناتے صدیق اکبر، اور حضور اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں اللہم ان قتل هذه العصابہ، اے اللہ اگر اس پیارے انداز پہ قربان ہو جائیے. اس طور پر ناز والی دعا حضور اس رات کیے ہیں کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالک اگر یہ چند نفوس قدسیہ کل شہید ہو جائیں گے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا. مالک ان نفوس قدسیہ کو جو میں نے اپنی تربیت کے ذریعے سے جمع کیا، ان کو جمع کرنے کے خاطر، ان کو اسلام کی طرف لانے کے خاطر مکے کی تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہا، اور طائف کے سفر میں جو میں نے ظلم کا شکار ہوا، مالک ان ظلموں کو برداشت کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے جو میں نے مشقتیں اٹھائی، اس کا کل سرمایہ میرے یہ 313 صحابہ ہے. مالک اگر یہ قربان ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا. مالک تو غیب سے مدد فرما دے، مسلمانوں کی نصرت فرما دے. حضور یہ دعا کر رہے ہیں. اتنے میں صدیق اکبر آ کر مناتے ہیں. حضور سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں. اٹھانے کے بعد میں اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضور نے جیسے ہی مسکرایا صدیق اکبر خوش ہو گئے کہ سرکار کو اطمینان ہو گیا، اب ضرور مدد آنے والی ہے. یہ جملے ختم ہی ہوئے تھے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارے لیے، ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے جبرائیل گھوڑے پہ سوار ہو کر مدد کے لیے آ گئے ہیں. سبحان اللہ. خود جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لا. ادھر میرے آقا صبح ہونے کے بعد صحابہ کو خوب جنگ کے حوالے سے ایسی بہترین حضور نے تقریر فرمائی. سب کے اندر رگے حمیت بھڑک اٹھی، سب کا خون جوش مار رہا ہے کہ اب مسلمان بننے کا مکمل حق ادا کرنا ہے، اسلام کے خاطر جان دینے کا وقت آ گیا ہے. سب لوگ جنگ کے لیے بالکل کمر بستہ ہیں. اتنے میں حضور نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر کے صف باندھنا شروع کیا، صفیں باندھنے کا حکم دیا صحابہ کو. صف بننے لگی تو ایک انصاری صحابی تھے جس کا نام حضرت سواد انصاری تھا. ان کا ذرا سا پیٹ صف سے باہر نکلا ہوا تھا. حضور صف کو صحیح کھڑا رہے تھے، لکڑی چھڑی ہاتھ میں تھی آپ کے، ان کا پیٹ صف سے باہر نظر آ رہا تھا. تو حضور نے ان کے پیٹ پہ لکڑی اس طریقے سے ماری اور فرمایا استوی یا سواد، اے سواد پیٹ اندر کرو، سیدھے کھڑے رہو. ان کے پیٹ پر حضور نے لکڑی سے اسے مارا تو ان کی طبیعت بدل گئی، یعنی مزاج بدل گیا، متغیر مزاج ہو گیا. کہنے لگے حضور آپ نے مجھے مارا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. آپ نے مجھے مارا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. صحابہ کی آنکھیں پھٹی پھٹی دیکھ رہی ہے، سب کے کان کھڑے ہو گئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں سواد؟ حضور سے بدلے کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا سواد کو؟ یہ سواد کو کیا ہو گیا؟ سب لوگ حیرت میں ہیں. حضور فرماتے ہیں چل بدلہ لے لیں، سواد مجھ سے بدلہ لے لے. تو حضرت سواد انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کیفیت میں آپ نے مجھے میرے پیٹ پہ مارا تھا میں برہنہ تھا، کیونکہ صحابہ اس وقت اتنا بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے جسم کے لباس بھی صحیح نہیں تھے، چھتڑے چھتڑے لباس پہن کر اس وقت کا زمانہ گزر رہا تھا، پیٹ ان کا برہنہ تھا. ایسے میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ مجھے مارے تھے نا تو میں برہنہ تھا، میرا پیٹ ظاہر تھا. یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کا پیٹ بھی ظاہر کریے. اللہ اکبر. صحابہ حیرت میں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. چنانچہ حضور نے بھی اپنا پیران شریف کھولا اور فرمایا لے لے قصاص، لے لے سواد، بدلہ لے لے. تو حضرت سواد جیسے ہی دیکھے کہ شکم مبارک چمکتا دمکتا وہ مبارک شکم ان کو نظر آیا، وہ دوڑتے ہوئے بھاگ کر آئے اور حضور کو اتنی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کر لیے اور شکم مبارک کا بوسہ لے لیا، شکم مبارک کا بوسہ لے لیا. اس اور پیار کا انداز دیکھیے ذرا آپ. اب جب چمٹ گئے حضور سے تو بہت دیر گرم جوشی سے ملنے کے بعد
حضور سے جدا ہوئے. حضور نے فرمایا کس چیز نے تجھے یہ کام کے لیے ابھارا؟ ایسے وقت میں کہ اب جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے تو یہ کون سی حرکت کیا، یہ کون سا تو نے کام کیا؟ تو حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے، ان قریب کفار کی تلوار چلے گی اور میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ سوچا، آپ نے جب میرے پیٹ پہ مارا نا تو میں یہ سوچا کہ چلو اس کے صدقے میں میں حضور کے شکم مبارک کا بوسہ لے لوں گا اور یہ تمنا پوری کر لوں گا، مرنے سے پہلے پہلے حضور کے شکم مبارک کا بوسہ نصیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طور پر یہ عاشق کا انداز تھا. چنانچہ صفیں باندھی گئی. جنگ کی ابتدا اس طور پر ہوئی کہ جو قبیلے کا ان کا سردار تھا عتبہ نامی، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا حل میں مبارز ہے کوئی تم میں مجھ سے مقابلے کے لیے تیار؟ تو حضور نے 3 انصار صحابہ کو پہلے میدان بدر میں بھیجا کہ تم جاؤ ان سے مقابلہ کرو. ادھر سے بھی 3 آئے تھے، ادھر سے بھی 3 گئے. جب 3 گئے تو جو سردار تھا کفار کا، وہ جو آگے بڑھ کر مقابلے کا اعلان کر رہا تھا، اس نے کہا تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کراؤ. وہ انصاری صحابہ اپنا نام نسب بیان کیے تو اس نے کہا تم چلے جاؤ، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں. وہ جو ہمارے مکے کے رہنے والے ان کو بھیجو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. وہ انصار صحابہ کہتے ہیں لڑائی کے لیے ہم بھی تیار ہیں، ہم سے بھی لڑو. تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری لڑائی ان سے، ان کو بھیجو. یہ 3 صحابہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایسے کٹر ہے کہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں مہاجرین کو بھیجو، جو ان کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے مقابلے کے برابر ہیں، ان کو بھیجو. یہ بات کہتے ہیں تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ. علی کہاں ہے؟ علی اٹھو. حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ اٹھو. ابو عبیدہ کہاں ہے؟ ابو عبیدہ اٹھو. سبحان اللہ. ان 3 صحابہ کو حضور نے اٹھایا. یہ صرف ٹکر کے نہیں ہیں، تم کو ٹکڑے کرنے والے ہیں. اب یہ آنے والے ہیں میدان بدر میں. چنانچہ یہ 3 مہاجر اور کون کون، سبحان اللہ، ایسی شخصیتیں آگے بڑھے پہلے مقابلے کے لیے. عتبہ اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا، ادھر سے 3 جنے تھے، ادھر یہ 3 تھے. مقابلہ ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آیا آپ نے اس کو مار کر کے جہنم واصل کر دیا، ختم کر دیا اس کو مار کر کے. دوسرا مولا علی کے مقابلے میں آیا، اس کو بھی آپ نے مار کر کے ختم کر دیا. تینوں 3 کے مقابلے میں تھے، ان دونوں نے اپنا کام تمام کر دیا، حضرت حمزہ اور حضرت علی نے. اور تیسرے تو تھے ابو عبیدہ تھے جو کہ اس وقت ضعیف العمر تھے. ان سے مقابلہ ہوا تو ان کو کفار نے مار کر کے زخمی کر دیا. زخمی کر دیا تو زخم اتنے کثرت سے آ گئے ان کے جسم پر، اب لڑنے کی طاقت نہیں رہی، زمین پر آ گئے. تو مولا علی اپنا کام تمام کر کے ان کے جو مقابلہ کر رہا تھا اس سے لڑنے آ گئے. اس کا کام تمام کیا اور ان کو سہارا دیا. تو یہ نیچے گرنے کے بعد زخموں سے چور ہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ تلواروں کے زخم لگے ہوئے ہیں اور زخموں سے چور ہے، زمین پر گر گئے. زمین پر گرے تو اپنی حالت کی فکر نہیں ہے، نگاہیں اٹھا کر حضور کے چہرے کو تلاش کر رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں حضور کہاں ہے. جب حضور کو پا لیا، دیکھ لیا نگاہوں سے کہ حضور وہاں ہے، تو اپنے زخمی جسم کو سمیٹ کر طاقت کو یکجا کرتے ہیں اور پیروں سے گھسیٹتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچتے. پہنچنے کے بعد حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا بے شک تم شہید ہو، بے شک تم شہید ہو. تم شہیدوں کے لیے تو جنت کا ایسا معاملہ ہے کہ 7 زمین 7 آسمان سے چوڑی جنت اللہ تم کو عطا کرنے والا ہے. تم شہید نہیں تو پھر کون شہید ہے؟ تم شہید ہو یقیناً. اب حضور کے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا. کہتے ہیں میں اسلام سے راضی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اسلام سے راضی ہوں، بانی اسلام حضور آپ سے میں راضی ہوں. یہ کہہ کر کے حضور کے قدموں میں جان دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری موت ہے. اعلیٰ حضرت اسی کا جو ہے نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہی تو ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. سبحان اللہ. اس طور پر وہ صحابی شہید ہوئے. اب جنگ بالکل جو ہے اس قدر پہنچ گئی بات کے چو طرف سے گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی. کفار کے مقابلے میں صحابہ اکرام بھی جلدی کرتے، مقابلہ کرتے ہیں. ایسے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا میدان جنگ کا معاملہ. میری نظریں دیکھی، میں دیکھ رہا تھا کہ سارے معاملے کو. اتنے میں 2 کمسین بچے میرے پاس آئے
کہنے لگے چچا اس میں ابو جہل کون ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ انصار صحابہ کے چھوٹے بچے جو جنگ میں آ گئے تھے، میدان جنگ میں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں ابو جہل کون ہے مجھے بتائیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بیٹے تم بچے ہو، اس کافر سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ ابو جہل بہت سخت ہے، وہ بہت بڑا دشمن رسول ہے، اس سے تمہیں کیا سروکار ہے، جانے دو، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے یہ حضور کے خلاف بہت بولتا ہے، حضور کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے، تو ہماری تمنا ہے کہ ہم یا تو مریں گے یا تو مار ڈالیں گے اس کو، آپ بتائیے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ یہ ابو جہل ہے، ایسے میں اشارہ کیا، میرا ہاتھ جگہ پہ بھی نہیں آیا، میری نگاہیں دیکھی یہ دونوں بھائی حضرت معاذ حضرت معوذ دونوں ابھی کمسین ہیں، جھپٹ پڑے اور نیزوں کے تلواروں کے ذریعے سے ابو جہل کو مار مار کر زمین پر لا کر گرا دیا اور سینے پہ سوار ہو کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کو مارنے والے عاشق رسول دو صحابہ تھے، سبحان اللہ، مار کر کے گرا دیا اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس کی لاش کو تڑپتا ہوا میں نے دیکھا تو اس کے منہ پہ ٹھوکر مار کے کہا دیکھ آج کیا تیری حالت ہے، تو ہمارے آقا کو تکلیف دیا کرتا تھا، آج دیکھ تیری کیا حالت ہے۔ تو اس وقت بھی گھمنڈ کا چور ابو جہل کہتا ہے معاملہ یہ نہیں کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں دو کسانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کو اس وقت بھی اتنا گھمنڈ تھا، غرور اور تکبر تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے مرنے کا مجھے افسوس نہیں، اس بات کا افسوس ہے کہ کسانوں کے ہاتھ سے میں مارا گیا، میری شان کے لائق یہ نہیں تھا، میری شان تو یہ تھی کہ بڑا آدمی مجھ سے مقابلہ کرتا، اس کے ہاتھ سے لڑنے اور مرنے کی بات الگ ہوتی، افسوس کہ میں بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا، تیرا تو کام ہی ہونا تھا، تیرے ساتھ ہونا ہی یہ تھا۔ چنانچہ ابو جہل واصل جہنم ہوا، بڑے بڑے کفار جہنم رسید ہوئے، آخر کار جنگ کا پاسا اس قدر پلٹا کہ 1000 کا لشکر جرار ہونے کے باوجود پیٹھ دکھا کر کے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، دوسری تلوار کا انتظام ہو جائے گا تو جاؤں گا کام تمام کر دوں گا۔ حضور فرماتے تلوار نہیں ہے، یہ لے جا کھجور کی ٹہنی ساتھ میں لے جا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کھجور کی ٹہنی کو جب میں ہوا میں لہرا تھا تو اللہ اکبر وہ کھجور کی ٹہنی نہیں ہوتی، لوہے کی تلوار بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس طور پر جنگ جاری رہی، اتنے میں آسمان کے فرشتے بھی نازل ہوئے، فرشتوں نے بھی کاٹا، ان کو ختم کیا۔ غیبانے میں یعنی کہ کوئی لڑتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن صحابہ کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ گردنیں کٹ کٹ کر کے الگ ہو رہی ہے، کسی پر کوڑوں کے نشان پائے جاتے تھے، مارنے والا نظر نہیں آتا تھا لیکن مار نظر آتی تھی، مار کا زخم نظر آتا تھا، گردنیں کٹ کر کے ہوا میں اڑتی ہوئے نظر آتی تھی۔ اس طور پر فرشتوں کے ذریعے سے بھی اس دن مدد ہوئی۔ اس طریقے سے میدان جنگ چلتے رہی، آخرکار کفار کو شکست ہوئی، وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، 70 کفار مارے گئے، 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار قیدی بنا لیے گئے، قید کر لیے گئے، اور ادھر 313 میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 13 وہیں شہید ہوئے، ایک صحابی راستے میں شہید ہوئے۔ اس طریقے سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں کھجور کھا رہے تھے، حضور نے یہ فرمایا نا چوڑی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اس جنت کی جانب جلدی کرو، جنگ کی طرف چلو اور چلتے چلتے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ حضور نے یہ اعلان کیا نا تو حضرت عمیر کھجور کھا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بڑی جنت اور اس میں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں اسی جنت میں جانے کی میں بات کر رہا ہوں، چلو جنگ کے لیے چلو آگے بڑھو اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ تو حضرت عمیر کھجور کھا رہے تھے، کھجور پھینکے اور واہ وارے جنت، کیا جنت ہے کیا جنت ہے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے، کفار کو مارتے مارتے بہادرانہ طریقے سے لڑتے رہے، آخرکار آپ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے 14 شہید ہوئے، کفار 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ واقعات اور بھی تفصیل سے بیان ہو سکتے ہیں، یہ تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنا آسان بات نہیں ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا، جن جن کے نام ہے اس کو ذکر کرنا پڑتا۔ یہ تفصیلی کام کتاب سامنے ہونے کے بعد تقریر ہو تو اس پر کچھ الگ مزہ ہوتا ہے۔ جو باتیں میں نے مطالعے کے طور پر کی تھی، یاد کی تھی، وہ سامنے آپ کے ذکر کر دیا، بیان کر دیا۔
اس طریقے سے اسلام اور کفر کے درمیان کی جو پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو ایسی کامیابی ملی، ایسی فتح نصیب ہوئی، اور حضور اس میں یہ بھی اعلان فرما رہے تھے قرآن کی آیت پڑھ کر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگنے والے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے والی ہے۔ یقیناً مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، وہ اس شان کے ساتھ مدینے واپس آئے کہ مدینے کی بچیاں اس وقت جو استقبال کیے تھے جب حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، ایسا ہی پھر سے استقبال کرنے کے لیے مدینے کے جو ہے باہر آ کر کے انہوں نے استقبال کیا، اور اس طریقے سے پھر مدینے میں اسلام پھیلتا گیا، دھیرے دھیرے اسلام ترویج و اشاعت پاتا گیا، یہاں تک کہ پھر حضور کے بعد وصال حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے ذریعے سے اسلام اس قدر پھیلا، 24 لاکھ مربع میل پر آدھی دنیا میں اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پیچھے کی مشقتیں کتنی تھیں، تکلیفیں کتنی ہوئی، یہ ہم نے آپ نے سنا۔ اتنی صحبتوں کو حضور اور حضور کے صحابہ نے برداشت کیا، تب جا کر کے اسلام اتنی آسانی سے آج ہم کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بظاہر ہم کو آسانی سے ملا، مگر آسانی سے نہیں ملا، بہت ساری اس کے پیچھے داستانیں ہیں، بہت ساروں کی جانیں اس پر لگی ہوئی ہے، بہت ساروں نے اپنا خون دیا ہے، تب جا کر کے اسلام ہرا بھرا ہوا اور ہم کو یہاں تک ملا۔ اللہ تعالیٰ اس میدان بدر کے شہداء کا صدقہ عطا فرمائے۔ میدان بدر میں جو صحابہ نے شوق شہادت کا جذبہ پیش کیا، مالک ہمیں بھی وہ پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں بھی، اور ہمیں بھی اسلام کے خاطر اپنی جان دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخری بات میں آپ سے کہوں، اس زمانے میں 313 تھے، لیکن حمیت اور جذبہ اس قدر ان کے پاس بلند و بالا تھا کہ وہ 1000 کے لشکر جرار کو دیکھنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹے، مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ آج کیا بات ہے کہ 1 ارب 1 خرب اور کتنے کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج سب کے نظروں میں ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ خود مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ڈر ڈر کر زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مسلمان جو تھے اپنی طاقت پر ناز نہیں کرتے تھے، محبت رسول پہ ناز کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی مدینہ پاک سے جب وہ قافلہ بدر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تم کس بھرے پر لڑنے جا رہے ہو، کس وجہ سے تم جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹوٹی پوٹی چیزیں تمہارے ساتھ میں ہو، تم کیسا لڑ لیں گے اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ۔ تو وہ صحابہ نے اعلان کر کے یہ بتایا تھا، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ تلوار پر، نہ بھالے پر، نہ تیر اور کمان پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضور کی ذات پر ہمیں کامل یقین ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم جان لیں گے، جان بھی دیں گے، یہ ہمارا جذبہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کم تھے لیکن جذبہ اور ایمانی حرارت ان کے اندر اس قدر طاقتور تھی کہ وہ لوگ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے۔ آج مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم اور آپ ظلم کے شکار بنے ہوئے ہیں، اور سوائے ہم افسوس کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر بربریت، ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بس خالی اخبارات کی نیوز پڑھ کر کے افسوس کا اظہار کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے وہ اسلاف مسلمانوں کی تاریخ کو یاد کریں کہ وہ لوگ کس طاقت کی بنیاد پر بڑے بڑے میدانوں کو فتح کر لیتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنی بڑی طاقتیں اور اسلحے، بارود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ ہمت کیوں نہیں ہے؟ تو اصل بات طاقت کی نہیں ہوتی ہے، اصل بات جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی بات ہوتی ہے۔ ہم سجدے ہی کرنا چھوڑ دیے تو پھر ہمیں وہ طاقت کہاں نصیب ہوگی؟ حالانکہ میدان بدر میں جتنی مدد ہوئی، سجدوں کی برکتوں سے مدد ہوئی۔ حضور رات بھر سجدے میں رہ کر عبادت الہی میں مصروف رہے، سجدے کی طاقت کا پاور بتا دیا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں 3 4 مرتبہ کفاروں کے درمیان جاتا، مارتا، واپس چلا آتا، یہ دیکھتا کہ حضور کیسے ہیں۔ جب بھی میں آ کر حضور کو دیکھتا، حضور سجدے میں ہوتے اور یہی دعا کرتے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا نعرہ لگاتے، اور یہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک تو ہی زندہ ہے، تو ہی باقی رہنے والا ہے، سب فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں 4 سے 5 مرتبہ میں آیا گیا، دیکھا حضور کی یہی کیفیت ہے۔ پھر آخر میں 5ویں مرتبہ جب میں آیا تو کفار جب چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیے، ہم لوگ بھی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے، مگر میری نگاہیں دیکھ رہی تھی سب سے آگے بڑھ کر کفار کا جو مقابلہ کر رہے تھے وہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ طاقت، یہ ہمت سجدوں کی برکتوں سے نصیب ہوتی ہے۔ ہم اور آپ سجدوں کے کس قدر دور ہیں
اس کا اندازہ ہمیں خود لگانے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیے ہمارے عمل کتنے اچھے ہیں, ہمارے کردار کتنے اچھے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے جس خدا کے دربار سے ہم دور ہو گئے اسی دربار میں آ جاؤ. جس دین کو چھوڑ کر ہم بھاگ رہے ہیں اسی دین کے ہم قریب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی سرما طاقت مسلمانوں کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی. مسلمان کل بھی فتح و نصرت پانے والے تھے, آج بھی فتح و نصرت پانے والے ہیں انشاءاللہ. ایک بھی مسلمان باقی رہے گا جب تک قیامت نہیں آ سکتی. شرط ہے کہ ایمان والا بن کر کے جینا, شرط ہے کامل مومن بن کے جینا. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے. شرط ہے کہ سچے مومن بن جاؤ, سچے متقی پرہیزگار بندے بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک ہم تمام پر اپنا خاص فضل فرمائے. شہدائے بدر کی ہمتوں کا صدقہ عطا فرمائے, ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے. میرے کہنے میں ان کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر ہماری اس آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس محفل کو ہمارے لیے سجانے والوں کے لیے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے, ذریعہ رحمت بنائے, ذریعہ مغفرت بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.